صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ آپ کے اپنے محلے کے دکان میں چپل کی ایک دکان ہے، آپ کے اپنے محلے میں چپل کی ایک دکان ہے، وہاں پر چپل یا جوتا 500 1000 روپے میں ملتا ہے، اور ویسا ہی جوتا اور چپل کسی ہائی فائی علاقے میں، مشہور سڑکوں میں، مشہور علاقوں میں وہی 500 اور 1000 روپے کا جوتا اور چپل 5000 اور 10000 روپے میں ملتا ہے۔ شان اور دکھاوے کے لیے وہاں جا کر 500 1000 روپے کے جوتے چپل کو خریدنا اسراف میں داخل ہے۔ رمضان المبارک میں ایک ایئرپورٹ میں تھا میں، ایئرپورٹ میں دکانیں بہت زیادہ ہیں، ان دکان والوں میں سے ایک صاحب میرے پاس آئے، سلام کیے، مصافحہ کیے۔ حضرت میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ شاید مجھے نہیں جانتے، پھر بھی میں آپ سے ملاقات کیا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں بھائی، الحمدللہ آپ جیسے عاشقین بہت سارے ملاقات کرتے ہیں، میں کسے کسے یاد رکھوں۔ کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ میں نے کہا کہ فلاں جگہ مجھے جانا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میری دکان خود یہاں پر ہے۔ چلیے حضرت، کب ہے فلائٹ کا وقت؟ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی دکان ایئرپورٹ میں لے کر گئے۔ اس دکان میں ٹی شرٹس، جینس پینٹ، سوٹ کیس، یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے چائے کا آرڈر دیا تو میں نے کہا کہ نہیں، ایئرپورٹ میں کچھ کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، الا یہ کہ وقت اگر موت کے قریب پہنچ جائے۔ میں نہیں پیتا، آپ کو تو معلوم ہے۔ سب تیاری کے ساتھ میں باہر سے اندر چلا جاتا ہوں، الحمدللہ۔ کھانا بھی ہے تو کھا لے کر چلا جاتا ہوں، پینا بھی ہے، پینا کا تو وہ پینا نہیں ہے، پانی چائے وغیرہ سب پی کر چلے جاتا ہوں، ساتھ میں 2-3 بسکٹ رکھ لے کر بھی چلے جاتا ہوں۔ کب کیا سچویشن آتی ہے پتہ نہیں ہے کہ رکھنے کے لیے۔ ایئرپورٹ میں تو میں نہیں کھاتا، کئی مرتبہ میں نے اس بات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے چائے، میں نے کہا کہ نہیں، پھر انشاءاللہ ایئرپورٹ کے باہر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس چائے کو میں قرض کے اکاؤنٹ میں رکھوں گا۔ محبت، سامنے والا اگر محبت کرتا ہے، علم کو، عمل کو، اللہ کو، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ کر محبت کرتا ہے، تو ہم کا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ پوری محبتوں کا اظہار کریں، تب ہی جا کر اللہ راضی ہوتے ہیں۔ یک طرفہ محبت ناجائز معاملات میں چلتی نہیں، تو جائز معاملات میں یک طرفہ محبت کہاں چلے گی؟ محبوب اگر مجھے محبت کرتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے میں بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار کروں۔ بادشاہ اگر محبت کرتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے میں بادشاہ کی محبتوں کا قدر کروں۔ آج بڑے بڑے لوگوں میں بھی یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ بعض قوم کی عقیدتوں کا جواب عقیدت اور محبت سے نہیں، لاپرواہی سے دی جا رہی ہے۔ جلسے کو یہ عاجز جاتا ہے، جلسے کے بعد جلسوں میں بعض کا لفظ توجہ کے ساتھ سنیں، بعض کا لفظ بعض جلسوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں، سلام کر دیں گے، کوئی مصافحہ کی زحمت گوارا نہ کرے۔ غلط بات ہے یہ۔ قوم جس عقیدت کے ساتھ مصافحہ کرتی ہے، میرا ایمان ہے کہ قوم کی اس محبت کے صدقے اللہ تعالی ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دیں گے۔ میں صاف کہتا ہوں اور روکتا ہوں کہ نہیں، ایسا کہنا نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فوراً نکلنا ہے۔ معذرت میں خود چاہ لیتا ہوں،
اگر وقت ہوتا ہے تو باقاعدہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ میں تمام کے ساتھ مصافحہ کرتا ہوں۔ پیارے آقا سے بڑی شخصیت کون ہے؟ پیارے آقا سے زیادہ مصروف کون تھے؟ ہم لوگ تو علم کا حق ادا کرتے ہیں، انبیاء تو نبوت کا حق ادا کرتے ہیں، رسالت کا حق ادا کرتے ہیں۔ جلسوں میں ٹائم بنانا چاہیے۔ سامعین اگر مصافحہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مصافحے کا موقع دینا چاہیے۔ مصافحے کی فضیلتوں پہ بیان کرنے والے اگر مصافحے کا ماحول نہیں دیتے ہیں، عند اللہ مسئول ہوں گے، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے خلوص کے ساتھ، مصافحے کے صدقے اللہ دونوں کے گناہوں کو ہاتھوں کے ذریعے سے ایسے گرا دیتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں سوکھے ہوئے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے، ہم بھی مصافحے کا موقع اور آپ کا بھی ایک حق بنتا ہے موقع اور مومنٹ دیکھ کر محبتوں کا جواب محبتوں سے دو، محبتوں کا جواب محبتوں سے دو۔ سامنے والا سلام کرتا ہے، جس محبت کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اس کا جواب دو۔ سامنے والا، یہاں تک علماء نے لکھا ہے، سامنے والا دیکھ کر سلام کر رہا ہے تو جواب بھی اسے دیکھ کر دو، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میرے سلام کا یہ حق ادا کر رہا ہے۔ آج کہاں ہے یہ سب؟ دو آنکھ کا نام انسانیت نہیں، دو کان کا نام انسانیت نہیں، زبان اور دانتوں کا نام انسانیت نہیں، خون کے دوران کا نام انسانیت نہیں۔ انسانیت کے اسباق شریعت مطہرہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمائے ہیں وہ اسباق کا نام انسانیت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ سلام جس محبت اور عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں ان کو جواب اتنی لاپرواہی سے دیتے ہیں گویا کہ ان کے نزدیک اس آدمی کے سلام کی کوئی اہمیت نہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ جواب کا طریقہ ہے، یہ انداز ہے سلام کے جواب کا۔ ریسپانس دو سامنے والے کو، اسے اونچا اور نیچا نہ سمجھو، گورا اور کالا نہ سمجھو، امیر اور غریب نہ سمجھو، نیکوکار اور گنہگار نہ سمجھو، سامنے والے کو اللہ کا بندہ محمد کا غلام سمجھو۔ مسلمان ہے وہ، تمہارا بھائی ہے وہ۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مانا کہ تمہارے اور اس کے درمیان خون کا رشتہ نہیں، تمہارے اور اس کے درمیان دودھ کا رشتہ نہیں، تمہارے اور اس کے درمیان نکاح کا رشتہ نہیں۔ چھوڑو ان رشتوں کو، اٹھا کر اپنے گھر کے مضبوط الماری کے تجوری میں رکھو۔ ان تمام رشتوں سے بڑا، ان تمام رشتوں سے مضبوط رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ماں نے نہیں بنایا اور ماں کے دودھ سے نہیں بنا، یہ رشتہ باپ نے نہیں بنایا، باپ کے خون سے نہیں بنا، یہ رشتہ نکاح سے نہیں بنا، یہ رشتہ ایمان سے بنا ہے اور بنانے والا پیارا اللہ ہے۔ اس رشتے کو سامنے رکھ کر ابو بکر آ کر سلام کرتے، پیارے آقا اظہار محبت جیسا فرماتے، بلال جیسے کالے کلوٹے صحابی آ کر سلام کرتے، پیارے آقا اسی ریسپانس کے ساتھ جواب دیتے۔ عثمان غنی جیسے مالدار، عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار رضی اللہ تعالی عنہما جس عقیدت اور محبت کے ساتھ پیارے آقا کے دربار میں حاضر ہو کر سلام کرتے، آقا جواب مرحمت فرماتے، مسکراہٹ پیش کرتے، ان کے آنے کو اپنی مسرت سمجھتے۔ وہیں غریب صحابی حضرت ابو ہریرہ جو صفہ کے کھجوروں پر اپنی زندگی گزارتے تھے،
پیارے آقا کے حدیثوں کو حفاظت کرتے تھے، وہ ابو ہریرہ بھی آ کر سلام کرتے، پیارے آقا اسی رسپانس کے ساتھ ابو ہریرہ کو بھی جواب دیتے، بلکہ میں پیارے آقا کی زندگی کا ایک نتیجہ بیان کرتا ہوں، اللہ میری مغفرت کا ذریعہ سبب بنائے۔ پیارے آقا کمزوروں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اچھا سلوک کرتے، تاکہ ان کا دل پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، آقا کے سلوک سے ان کے دلوں میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ جائے۔ اور آج آ گئی ہے تو بات عرض کر رہا ہوں، آج بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، ہم امتیاز میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم امتیاز میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امتیاز کا مطلب کیا؟ کالے اور گوروں میں فرق کرنے لگے ہیں، امیر اور غریب میں فرق کرنے لگے ہیں، نیکوکار اور گنہگار میں فرق کرنے لگے ہیں۔ تمام امت کا، پیارے آقا کے فرمان کا، اللہ کے کلام کا، صحابہ کی زندگی کا، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے اصلاحی بیانات کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں۔ گناہوں سے نفرت کرو، گنہگاروں سے نفرت مت کرو۔ گناہ گناہ رہے گا لیکن گنہگار گنہگار نہیں رہے گا، زنا زنا رہے گا، چوری چوری رہے گی، دھوکہ دھوکہ رہے گا، لیکن زانی زانی نہیں رہے گا، چور چور نہیں رہے گا، دھوکے باز نہیں رہے گا، چغل خور نہیں رہے گا۔ پتہ نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبے کی توفیق عطا فرما دے۔ توبہ کر لیا دل سے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کے صدقے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔